آج ماہ رجب کی 7 تاریخ پہلے اتوار کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ تسبیح 7 رجب کی سب سے طاقتور اور سب سے خاص اور مجرب تسبیح ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں بدبختی بھی ہو تو اللہ مٹا کر اسے نیک بختوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نیک بختوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی چھوٹی بڑی حاجت کو آج مغرب سے پہلے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اس تسبیح کو 1 مرتبہ اس طرح ضرور پڑھیں جس طرح اللہ والوں نے پڑھنے کا طریقہ بنایا ہے اور بتایا ہے، کیونکہ جس گھر میں پڑھی جائے، جس جگہ پڑھی جائے، وہ جگہ برکت والی، وہ گھر بھی برکت والا، اور جو بندہ پڑھتا ہے وہ بندہ ہمیشہ کے لیے کامیابیوں میں قدم رکھ لیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ایک لمحے کے اندر اس تسبیح پڑھنے والے کو اس کی منشا کے مطابق نواز دیتا ہے، کیونکہ اس تسبیح کے ذریعے جس نے جو کچھ بھی مانگا رب کائنات نے اپنے اس بندے کو عطا کر دیا۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے، تو پھر دوستوں اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ برکتوں والی گھڑیاں ہیں جس کا سب لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ماہ رجب کا ویسے تو ہر دن بڑی برکت والا ہے، ہر لمحہ بڑی برکت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس مہینے کے اندر معراج کرائی ہے اور حضور سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ دیکھیں، اب آپ لوگ جو الفاظ آپ کو بتاؤں گا نا، یہ الفاظ آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر ایک قرآن کریم کی ایسی آیت مقدسہ ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ کی مدد فوراً مل جاتی ہے۔ اور وہ آیت مقدسہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا تو یقین جانے وہ آیت مقدسہ اتنی مبارک ہے کہ کہتے ہیں وہ قرآن کریم کے اندر جو آیت مقدسہ ایسے سنہرے حروف ہیں کہ جو بندہ بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے نا، اس کی زندگی میں کبھی ناکامیاں نہیں آتی، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی تنگ دست نہیں آتا۔ کبھی تنگ دستی ہو تو اللہ راحت میں بدل دیتا ہے، اگر سختیاں ہو تو اللہ ختم کر دیتا ہے، اگر مشکل ہو تو اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے دوستوں وہ مبارک گھڑیاں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں، آپ کی زندگی میں رحمتیں آ جائیں، آپ کی زندگی میں کرم کی بارش برسنے لگے اور دشمن پر آپ کے لیے فتح کے دروازے کھل جائیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو رب کائنات دور کر دے، تو دوستو آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، کیونکہ بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مفتیوں نے اس پر یہی کہا ہے، جس کے سارے کام رک جائیں، کہیں سے بھی کوئی بات نہ بنے تو وہ اللہ سے کہے، اے راہیں کھولنے والے میرے لیے تمام راستے کھول دے، اللہ اس کے لیے سارے راستے کھول دے گا۔ اے بندشوں کو توڑنے والے ساری بندشیں توڑ دے، اللہ ساری بندشیں ختم فرما دے گا۔ اسی لیے دوستو ان مبارک گھڑیوں میں جب بھی تمہیں ضرورت پڑے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے، اور آج کے دن یہ تسبیح پڑھ کے جس چیز کا سوال کریں گے وہ تمہارے پاس ہوگی، کیونکہ اس تسبیح پڑھنے والے کے لیے اللہ فرماتا ہے کن ہو جا بس ہو جا، اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری دل کی خواہش پوری ہو جائے، میرے پاس گھر نہیں تو گھر مل جائے، اولاد نہیں تو اولاد عطا کر دے اللہ، رزق نہیں تو اللہ رزق عطا کر دے، شہرت نہیں تو اللہ شہرت عطا کر دے، بیماریاں ہیں تو اللہ شفا عطا کر دے، دوستو پھر اس کو پڑھیں، ہر آفت سے محفوظ ہو جائیں گے، ہر شر سے محفوظ ہو جائیں گے، ہر حادثے سے بچ جائیں گے، ہر قسم کی مشکلیں تمہاری آسان ہو جائیں گی۔ کسی بھی طرح کا اگر تمہیں کسی آفت کا خطرہ ہے، کسی مصیبت کا خطرہ ہے، کسی پریشانی کا خطرہ ہے، کسی چوری کا خطرہ ہے، اگر کسی بھی قسم کا اہل و عیال میں خطرہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے وہ تمام خطرہ تمہارے
ٹل جائیں، کیونکہ اس تسبیح کے ذریعے رزق بھی ملتا ہے، اس تسبیح کے ذریعے راہیں بھی کھلتی ہیں، اس کے ذریعے تقدیر بھی بدلتی ہے، گھر میں نحوستیں ہوں تو ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں بندشیں ہوں تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس تسبیح کے ساتھ سب سے پہلے باوضو ہو کر آج اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اور اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کی نیت لیکن کام جائز ہو، حلال ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اسلام کے خلاف نہ ہو، تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے 3 مرتبہ اپنے مقصد کا ذکر کر کے یہ کہیں، یا اللہ میں مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا کر دے، یا اللہ میں مقروض ہوں، اس تسبیح کی برکت سے قرضوں سے نجات عطا کر دے، اور اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے، اس تسبیح کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا شروع کر دیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ اسی عمل اس تسبیح کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ یا اللہ تجھے اس تسبیح کا واسطہ جو میں نے تیرا ذکر کیا، اس کا واسطہ اور تیری رضا کے لیے کیا، مولا تو مجھے کامیابی عطا فرما، یقین جانیے کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی اور ہر پریشانی سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اب کیونکہ یہ تسبیح اتنی مبارک تسبیح ہے، جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ، پڑھنا کتنی بار ہے، تعداد بھی مختصر سی ہے۔ اب آپ نے 71 ٹائم 7 اور 1 اکثر مرتبہ یعنی کہ 70 اور 1 مرتبہ یہی پہلی تسبیح پڑھیں گے، اسی طرح پھر قرآن کی سورت پڑھیں گے، پھر وہ آیت مقدسہ پڑھیں گے، اور دیکھیں یہ چند ایک چیزوں کا مجرب ترین عمل ہے، پوری تحصیل اور طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے مقدر بھی سنورتا ہے، ویسے ویسے راہیں بھی کھلتی ہیں۔ اب دوستو جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا واقعی جن لڑکوں کی یا لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہیں کھولنے کے لیے آپ نے اس شادی کا یا اس راہ کا نام لینا ہے کہ اس کام میں رکاوٹ ہے، ہر کام آپ کا مسلسل خود بخود حل ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کی برکت سے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ کتنی ہوئی بڑے بزرگ ہیں، امام شافعی، وہ بھی اس کے بارے میں یہی کہا کرتے ہیں۔ یہ کلمات جو میں نے آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ان 2 اللہ کی ایسی صفتیں ہیں جس کے ذریعے جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ یہ عمل ایک ہے، کام سارے کرتا ہے، یعنی کہ وظیفہ ایک آپ نے پڑھنا ہے، کامیابیاں ساری مل جائیں، کیونکہ اگر کوئی طالب علم ہی یہ چاہتا ہے اس سے بڑا امتحان میں کامیابی مل جائے، ہر یا خواہشوں کے زندگی کے ہر شعبے میں فتح اور نصرت حاصل رہے، تو وہ بندہ اس کو پڑھے، جس کام کو ہاتھ لگائے گا اسی میں فتح اور نصرت عطا فرما دے گا۔ تو یہ کتنی مبارک گھڑیاں ہوں گی، یہ کتنا مبارک لمحہ ہوگا کہ جب آپ کے برسوں کے بعد ایک ایسا عمل ملا ہے جو آپ نے 7 رجب کو کیا، اور یہ دن میں کریں تو مغرب سے پہلے، رات میں کریں تو فجر سے پہلے، بس یہ موقع آج ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی وقت آج پڑھ سکتے ہیں تو پھر مطلب یہی ہے کہ پڑھ سکتے ہیں آپ باوضو ہو کر 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 2 بجے، 5 بجے، 6، 7، جس کو جب چاہیں پڑھ لیں، لیکن مغرب سے پہلے اگر آپ یہ کر لیا آپ نے تو نہ کر سکے تو پھر مغرب کے بعد کر لیا جائے، اور پھر فجر تک انشاءاللہ انتظار کیجیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے انعامات تمہارے گھر میں اترتے ہیں، کیسے کامیابیاں تمہارے گھر میں آتی ہے، کیسے رونقیں تمہارے گھر میں آتی ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تمہارے اوپر ہوتی ہے۔ اسی لیے دوستو آج اس ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے آپ یہ تسبیح پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے انعامات کی بارش ہوتی جائے گی۔ دیکھیں کائنات کی ہر چیز کا، ذرے ذرے کا علم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تو پہلی تسبیح درود پاک آپ نے پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کی تعداد صرف اور صرف 7 مرتبہ ہے، 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو 2 اسم مبارک آپ کو ذکر کیے ہیں، اس کی جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے شروع میں، اس کے مطابق ان دونوں کو
تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی. یہ تعداد اتنی مبارک ہے, آج کے دن کا سب سے بہترین عدد ہے اور سب سے مجرب ترین ہے, اور اسی لیے آپ اس کو اتنی تعداد میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا, فضل ہو جائے گا, رحمت ہو جائے. کیونکہ دیکھیں یہ جو کلمات, جو درود ہیں, یہ جو چیزیں ہیں آپ کو بتائی ہیں نا, یقین جانے یہ عمل ایسا ہے, اور اتنی جلدی ٹھنڈا پانی جتنی جلدی یہ درود پاک اور یہ عمل کرنے والے کے گناہوں کو یہ عمل مٹا دیتا ہے. اسی لیے دوستوں یہ قربت مصطفیٰ کا ذریعہ ہوگا اگر آپ درود پاک اس کی اس ماہ میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری فجر کے بعد دعا ہوتی ہے, جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں, کامنٹس میں نام لکھیں, انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا. اس دعا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, الحمدللہ دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے, کیونکہ اجتماعی دعا میں کوئی ایک بندہ بھی نیک ہو تو اس کے آمین کے بدلے اللہ تعالیٰ سب کے آمین قبول کر لیتا ہے. اسی لیے کامنٹس میں آمین بھی لازمی کہہ دیجئے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت ہم سب کے نصیب ہو جائے. یا اللہ جو آج کی اس دعا میں شامل ہو, یا اللہ سب کا مقدر سنور جائے, سب کی تقدیر بدل جائے, سب کی جائز دعائیں قبول ہو جائیں, سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں, سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں. یا اللہ اپنے حبیب کا واسطہ ماہ رجب جو تیرا مہینہ ہے, جس کے بارے میں تیرے حبیب نے فرمایا ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے, ماہ رمضان یہ میرے غلاموں میرے امتیوں کا مہینہ ہے, تو یا اللہ تیرے مہینے میں ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمیں ہماری من چاہی مرادیں عطا فرما دے. یا اللہ یا رزاقو یا فتاحو, یا رزاقو یا فتاحو, ان کلمات کو پڑھیں, دیکھیں کس قدر سرور آتا ہے. تعداد جو عرض کی ہے اس کے مطابق پڑھیں, دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہوگا. تعداد جب پوری کر لیں اس کے بعد قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے. پورے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا, کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی, کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی, بس عمل کو محبت کے ساتھ جب مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے. اور اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کریں, چہرے پر پھیریں, انشاءاللہ چہرہ بھی روشن اور منور ہو جائے گا. چہرے میں بھی ایسی رونق ہوگی کہ ہر کوئی کہے گا کہ واقعی اللہ کا فضل اس کے اوپر ہے. دیکھیں ہر رشتہ دار حیران ہو جائے گا, ہر عزیز و قریب دیکھنے والا بھائی بہن تعجب میں مبتلا ہو جائے گا کہ ایسا کیا کیا ہے کہ تمہاری زندگی بدل گئی. ہر کوئی تمہارے پیچھے پیچھے تم سے یہ راز پوچھے گا, پھر تمہیں ماننا پڑے گا. اللہ کے کلام میں وہ برکت وہ تاثیر ہے جو ہمیں اس بات کا نصیب ہو رہی ہے. اسی لیے دوستو اس طرح اللہ تعالیٰ کا کرم, اللہ تعالیٰ کا فضل, اس کی رحمت جس نے حاصل کرنی ہے وہ فی الفور اس طرح اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں, یہ جو گھڑیاں ہیں جو خاص دنوں کے خاص عمل ہوتے ہیں, جو بھی کوئی کرتا ہے الحمدللہ وہ کامیاب ہوتا ہے. اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام, لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب عمل شروع کرنا ہے, جہاں بھی ہیں دنیا کے جس کونے میں ہیں, جدھر بھی ہیں اس وقت آپ موجود ہیں, تو آپ نے اسی جگہ وہیں کچھ دیر کے لیے 2 منٹوں چند منٹوں کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے, پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, پھر یہ آپ نے دونوں اسم مبارک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے. اب اس ترتیب کو میں نے پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ہر بار بات اتر جائے اور آپ کو یاد بھی آ جائے, اور آپ اس ترتیب کے ساتھ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی سلامتی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کامیابی سے آپ کو نوازے. کیونکہ دیکھیں ماہ رجب کا یہ وہ مہینہ ہے جس کا لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں رجب المجرب کی تعظیم کر کے جب ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی تو ذرا سوچئے, اس میں غیبت چھوڑ دے, اس میں چغلی چھوڑ دے, اس میں فریب چھوڑ دے, اس میں وعدہ خلافی چھوڑ دے میرے دوستوں, سب کچھ چھوڑ دے, وغیرہ وغیرہ جو گناہوں سے حق بچنے کی کوشش کرے, نیز پورا مہینہ عبادت اور ریاضت سے گزارے, نمازوں کی پابندی کرے, اشراق اور چاش کے نوافل پڑھنے کی کوشش کرے, تہجد ادا کرنے کی کوشش کرے, اس ماہ میں چند ایک روزہ رکھنے کی کوشش کرے, شب میں قیام اور تلاوت قرآن جو ہے وہ قرآن بھی کرے, تو ایسا شخص رب الذوالجلال کی طرف سے کیسے انعامات اور کرامات کا مستحق ہوگا. ہر حال آپ کو ماننا پڑے گا یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے, یہ عظمت و رحمت و فضیلت والا مہینہ ہے. دیکھیں
اس ماہ مبارکہ کے اس کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں کہ ایک منقول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا۔ اسی واقعے کے اندر عمل بھی بتانا چاہوں گا، تو بچوں کے ساتھ بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اور ایک دن اس نے اپنی معشوقہ کو ملنا چاہا اور کٹے ہوئے ہلچل یعنی کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ شور مچانا، قریب مغرب کا ٹائم تھا، لوگ دیکھ رہے تھے چاند۔ آج کل تو وہ ماحول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت لوگ اس طرح چاند دیکھتے۔ آج کل ٹیلی ویژن پر اعلان ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ میرے دوستوں صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے جب لوگوں نے چاند دیکھنے کے لیے مجمع جمع ہوا اور باتیں شروع ہوئی اور شور شرابہ ہوا تو وہ عورت کے قریب تھا، اور جہاں تک کہ وہ وقت جب اگر وہ قریب ہو جاتا تو کچھ کر لیتا۔ اس نے عورت سے پوچھا، لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، رجب کا۔ وہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیم فوراً علاقہ ہو گیا، یعنی کہ فوراً علاقہ ہو گیا اور گناہوں کے کام سے باز رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ۔ اب انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان کو حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو دکھ تو یہ جو بندہ اس کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اسی مہینے میں اللہ کا اس طرح ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نواز دیتا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ جس کو ہم سورہ کوثر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اب دیکھیں اس صورت تصور کریں، اس کے آگے لگانے لگا ہوں جو آپ نے چند بار پڑھنی ہے۔ 1 منٹ کے اندر جو تسبیح کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن 1 منٹ کے اندر ہی وہ اپنی طاقت اور اثر دکھا دیتی ہے، اور وہ اس قدر مجرب ترین اور اس قدر طاقتور تسبیح کے جیسے بندے اس کو پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر چھما چھم برسنے لگ دیتی ہے، اللہ کے کرم کی بارش اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہر ایک چیز کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اپنی طاقت ہوتی ہے، اپنی برکت ہوتی ہے۔ کوئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تاثیر بہت زیادہ ہے، کسی کی دیر تاخیر کے ساتھ لیٹ ملتی ہے، لیکن یہ تسبیح ایک قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ ہے جس کو پڑھتے ہی مقدر سنور جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آخر میں آپ نے اس عمل کا واسطہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور اس واسطے کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لے گا، اسی لیے کہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کو مجرب اور پیارا ہے۔ دیکھیں اس کی ترتیب کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ حضور کا نام آتا ہے تو حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی ماہ مبارکہ میں جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ فیضان ریاض یعنی کہ صالحین کے اندر صفحہ نمبر 149 پر لکھا ہوا ہے۔ اب میں صفحہ بھی عرض کر رہا ہوں اور اس کے لیے دوستوں کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ جب آپ یہ پڑھیں گے، آپ سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ دیکھیں اس کے بعد عمل کی بعد ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے دعا مانگے بغیر نہیں اٹھنا، یعنی کہ جس جگہ آپ نے عمل کیا ہے وہیں بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ یہ چند ایک باتیں جو میں نے آپ کو چیدہ بتائی ہیں، اس پر آپ نے ہر حال میں عمل کرنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یوں پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پھر دوبارہ بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پھر جب اس عمل کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، دیکھیں یہی وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ یہ آنکھیں بند کر کے یہاں جب عمل مکمل کریں تو پھر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیرنا ہے، پورے وجود پر پھیرنا ہے، لیکن یہاں اس مقام پر اس سورہ مبارکہ کو صرف 15 بار آپ
آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے اس کی تعداد زیادہ ہے اور اس کی تعداد کم ہے۔ اس کے بعد جو آیت مقدسہ بتاؤں گا اس کو ذرا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیں میں اب ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعائیں قبول کی اور کیسے ان کی مدد ہوئی۔ جب یہ چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی نا تو آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گا واقعہ ہی یہ عامل جو ہوتے ہیں نا نیک عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس کے ذریعے دعا کرنا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، وہ پناہ لینے کے لیے ایک گھاڑ میں داخل ہوئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چنگاری گری جس نے گھاڑ کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ پاک میرے ماں باپ بہت برے ہو گئے ہیں، یعنی بڑے ہو گئے، میں ان سے پہلے تو نہ تو اپنے اہل و عیال کو پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا، نہ ہی اپنے یعنی کہ خادموں کو۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، پھر واپس آیا کیونکہ وہ درختوں کی ٹینٹیاں کاٹتے تھے اور اپنے مال مویشی کو اس کے ذریعے پالتے تھے۔ تو جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا، انہوں نے سویا ہوا پایا۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، نہ ہی ان سے پہلے اپنے اہل و عیال کو کسی کو دودھ دینا پسند کیا۔ تو میں پیالہ لیے اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا۔ صبح ہوئی تو انہیں دودھ پیش کیا۔ یا اللہ پاک اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ اس کی دعا سے چٹان کچھ سڑک گئی، وہ جو پتھر آگے آیا تھا وہ سڑک گیا۔ اب دعا کی طاقت دیکھنے کے کتنا وزنی پتھر ہے جس نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ وہ جو سوراخ تھا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے، بارش کیونکہ بارش نہیں تھی طوفان تھا، پناہ لینے کے لیے اندر داخل ہوئے تھے تو وہ دروازہ ہی بند ہو گیا۔ وہ پتھر ہی اگر نہ پتھر سائڈ پہ ہوتا تو وہ اندر ختم ہو جاتے، موت آ جاتی، باقی تو وہ پتھر خود ہی تھوڑا سا سرک گیا۔ لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ وہ نکل سائڈ۔ پھر دوسرے نے کہا یا اللہ مجھے میری چچا کی بیٹی دوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اسے برائی کا ارادہ کیا، اس نے انکار کیا، پھر قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی، میں نے شرط رکھی کہ 100 دینار دوں گا اگر میری خواہش پوری کرے، تو وہ مجبور تھی، وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میری مجبوری ہے اور تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب میں اسے تنہائی میں لے گیا، اس پر قابو پا لیا، مکمل طور پر اس پر قابو پا لیا، تو اس نے کہا اللہ پاک سے ڈر، ناحق مہر کو نہ توڑ، یعنی اس پر برے کام سے باز آ جا۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا تو برائی سے باز رہا، لیکن مجھے اس سے شدید محبت تھی، پھر میں نے اس سے وہ دینار بھی واپس نہ لیے۔ یا اللہ پاک اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ وہ چٹان سرک گئی، اب وہ باہر نکل نہ سکتے تھے، ابھی مکمل نہیں گری تھی، تھوڑا سا مزید سائڈ جو ہے وہ کھلنا باقی تھی۔ اب دیکھیں آپ نے جہاں پر جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہ اتنا طاقتور الفاظ ہے نا کہ چٹانیں کیا اگر پہاڑ میں ہونا آگے کے مسئلے کے اندر رکاوٹیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنا طاقتور تاثیر عمل ہے، یعنی کہ یہ کلمات عام کلمات نہیں ہیں، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کی برکت سے مصائب کسی بھی سنگین معاملات یا پریشانی میں اس کا ورد کریں تو اللہ کی مدد فوراً مل جاتی ہے اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں، جیسا کہ جنگ بدر میں صحابہ کرام نے کہا تھا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین بھی مضبوط ہوتا ہے، انسان کے اعمال میں لذت اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ رہا، جیسے ابراہیم نے نمرود کی آگ کے وقت بھی پڑھا کہ بھائی میرا کارساز تو میرا رب ہے، میرا مددگار تو میرا اللہ ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔
حاجت نہیں ہے تو یہ وظیفہ نبیوں اور رسولوں نے بھی پڑھا. اسی لیے دوستوں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہ انعامات عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.